قطر میں ورلڈ کپ کے بعد جاب کے حوالے سے کیا سچویشن ہے، جاب مارکیٹ کیسا ہے اور بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ابھی قطر میں سچویشن کس طرح کی ہے۔ ورلڈ کپ کے بعد آپ کی طرح بہت سارے لوگوں نے قطر کا نام سن لیا ہوگا جنہوں نے پہلے نہیں سنا تھا، اب وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ قطر میں آ جائے، لیکن کنفیوز ہیں کہ قطر میں سچویشن کیا ہے۔ دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو پہلے سے موجود ہیں لیکن ابھی ان کی جاب نہیں ہو رہی ہے، جاب سے ریلیٹڈ قطر کی جاب مارکیٹ سے ان کو کوئی اچھا رسپانس نہیں آ رہا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کویشچن بن چکا ہے اس وقت کہ قطر میں موجودہ صورتحال کیا ہے اور اس حوالے سے کیا ڈیسیجن لینا چاہیے۔ جو قطر سے باہر ہیں کیا ان کو قطر آنا چاہیے، اور جو لوگ پہلے سے موجود ہیں رسپانس نہیں لے پا رہے کیا ان کو واپس چلے جانا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑے کویشچنز ہیں، ان کو ہم شارٹلی پورا ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام عثمان ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو کویشچن ابھی میں نے ریز کیا ہے بیسیکلی یہ میرا کویشچن نہیں ہے، یہ بڑے پیمانے پہ بڑے لوگوں کی طرف سے یہ کویشچن بار بار ریز کیا جا رہا ہے کہ ورلڈ کپ کے بعد قطر کی موجودہ صورتحال کیا ہے، جاب مارکیٹ کے حوالے سے یا بزنس پوائنٹ آف ویو سے قطر فی الحال کس جگہ پہ سٹینڈ کر رہا ہے۔ کیونکہ جس طرح سے پوری ہائپ ہم نے دیکھی پوری دنیا میں، سب نے دیکھا کہ ورلڈ کپ جو ہے وہ ایک بہت بڑا سکسیس تھا قطر کا، اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جن میں قطر کا پہلے کبھی نام بھی نہیں پہنچا تھا، لیکن اب انہوں نے قطر کا نام سن لیا ہے اور سنا کہ بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، بڑا امیر ہے، بہت کچھ ہے۔ وہ بھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کیوں نہ قطر کام کے لیے جایا جائے، لیکن کوئی واضح آنسر نہیں ان کو مل پا رہا کہ قطر کی کرنٹ سچویشن کیا ہے اور جو لوگ پہلے سے ہیں ان کے لیے وہاں پہ کیا چل رہا ہے۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو پہلے ہی آ چکے ہیں لیکن جاب مارکیٹ میں کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا ان کو۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ ابھی ہم ساری ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ورلڈ کپ ختم ہو گیا، دوسرے نمبر پہ آگے تھوڑے دنوں میں رمضان کریم جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان لوگوں سے ریلیٹ کر رہی ہیں جو آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں۔ پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ورلڈ کپ ختم ہو گیا ہے اور اس کے امپیکٹس کیا ہیں۔ دیکھیں اس چیز کی ایگزامپل جو ہے وہ آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بڑے اہم وی آئی پی گیسٹ آنے والے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر کی رینوویشن کرتے ہیں، اچھے سے ہم اپنا گھر جو ہے وہ بنا سنوارتے ہیں، کوئی مسئلہ مسائل ہے تو وہ بھی ٹھیک کر لیتے ہیں کیونکہ گیسٹ جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ سیم یہی چیز جو ہے وہ قطر میں تھی، بڑے مہمان آنے والے تھے، گیسٹ آنے والے تھے، ایک بہت بڑا ایونٹ تھا۔ تو کیا ہو رہا تھا کہ قطر میں بڑی کنسٹرکشن چل رہی تھی، ہر طرف رینوویشن چل رہی تھی، جو چیزیں خراب تھیں ان کو ٹھیک کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جو روڈز ہیں ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے پورا لے آؤٹ کر کے اس کے مطابق جو ہے وہ بنایا گیا۔ جب بھی اس طرح کی کنسٹرکشن یا کوئی کام ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ملک میں بزنس زیادہ آتا ہے، کنسٹرکشن کمپنیز آتی ہیں، لیبر آتی ہے، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کاروبار ہوتے ہیں وہ بڑے بوسٹ لیول پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہر بندے کے پاس کام ہوتا ہے، ہر بندے کے پاس پروجیکٹس ہوتے ہیں۔ اور یہ چیز یاد رکھیے گا کہ جس کمپنیز کے پاس جتنے پروجیکٹس ہوں گے ان کو اتنے ہی امپلائیز چاہیے ہوں گے۔ تو ورلڈ کپ، کنسٹرکشن، ان سب چیزوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی کاروبار تھے وہ سارے بوسٹڈ تھے ورلڈ کپ سے پہلے۔ اس ٹائم پہ جاب بھی تھی، ڈیمانڈ بھی تھی، لوگ آ بھی رہے تھے اور ان کو ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ کام بھی مل رہا تھا۔ لیکن ابھی ورلڈ کپ ختم ہو گیا ہے تو بیسیکلی جو مینلی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں وہ تو بند ہو گئی یا پھر وہ بند ہونے کی سٹیج پہ ہیں کیونکہ کام نہیں ہے، پروجیکٹس نہیں ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جو لیبر ہے اس کنسٹرکشن پروجیکٹس کے ریلیٹڈ وہ بھی ابھی فری ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ لگ رہا ہے یا پورے جتنے لوگ ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ قطر سے لوگ واپس آ رہے ہیں، یا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جاب مارکیٹ بڑی ڈاؤن ہو گئی ہے، اور بڑے سارے کویسچنز ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ ورلڈ کپ کے ساتھ کنسٹرکشن کمپنیز اٹیچ تھی اور ایسی کمپنیز تھیں جنہوں نے صرف اور صرف تھوڑے ٹائم کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کیا منافع کمانے کے لیے، ورلڈ کپ ریلیٹڈ بزنس لینے کے لیے۔ جیسے ہی وہ کام پورا ہوا تو دے آر لیونگ دا کنٹری۔ اس میں جیسا کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ 3 طرح کے لوگ تھے یا 3 طرح کی کمپنیز تھیں، ایسی جن کا کام کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ تھا، ایسے وہ لوگ جن کو بڑا شارٹ ٹرم کے لیے منافع کمانا تھا، جیسے کہ اسٹیڈیمز کو سروس دے رہے تھے، کلیننگ سروس دے رہے تھے،
اسپیکرز یا جتنی بھی باقی چیزیں تھیں وہ ساری وہ فراہم کر رہے تھے. جیسے وہ کام ختم ہوا وہ چلے گئے. کنسٹرکشن دین شارٹ ٹرم. اس کے علاوہ ایسی لیبر جن کا کام جو ہے وہ بھی سارا اسٹیڈیم سے ہی ریلیٹڈ تھا, تو ڈیفینیٹلی ان لوگوں نے بھی اب لیو کرنا ہے. تو یہ وہ امپیکٹس ہیں جو ورلڈ کپ کے ختم ہونے کے بعد فوراً بعد ہی کنٹری کے اوپر آتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جن جن لوگوں کا کام نہیں ہے وہ تو واپس چلے جائیں گے. اور ان چیزوں کا جو امپیکٹ ہے وہ کرنٹ جو جاب ہولڈرز تھے ان کے اوپر بھی ہوا, اور ایسے لوگ جو جاب تلاش کرنے کے لیے کنٹری میں آئے اس کا امپیکٹ ان کے اوپر بھی ہوا. خاص کر وہ لوگ جو سول انجینئرز ہیں یا کنسٹرکشن سے ان کا تعلق ہے یا ایسے شعبے جن کا ورلڈ کپ سے کوئی نہ کوئی لنک تھا, تو ڈیفینیٹلی وہ سارے اب ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. تو ان کے لیے کام کی جو ہے وہ زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے. دوسری طرف کیونکہ رمضان کریم میں میرا خیال ہے 32 یا 33 ڈیز رہ رہے ہوں گے ابھی, تو قطر میں یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ میں 4 سال سے یہاں پہ ہوں. رمضان کریم میں ہم لوگ بالکل کام نہیں کرتے. وہ کام کرتے ہیں جو بڑا ارجنٹ ہوگا, جس کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا, یا جو کرنا ہی کرنا ہے, صرف وہ کام ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا. اگر کسی بندے کی رمضان کریم کے ڈیوریشن کے اندر ہی کسی کی جاب ہو رہی ہے تو آئی ووڈ سے کہ وہ بندہ بڑا لکی ہے. یا تو اس کمپنی کو بڑی ضرورت تھی, یا پھر وہ بندے شارٹ ہو گئے ہوں گے, یا کسی نہ کسی وجہ سے وہ کام ہی رمضان کے ریلیٹڈ ہوگا. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال ہے کہ رمضان کریم میں اتنی زیادہ ہائرنگ ہوتی ہوگی, اور بیسیکلی ہوتی بھی نہیں ہے, کیونکہ 3 سے 4 گھنٹوں کا ڈیوریشن ہوتا ہے کام کا. اس کے اندر جو ضروری کام ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اور ہائرنگ وغیرہ سی وی اور یہ سب جو کام ہے یہ میرا نہیں خیال کہ ہوتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ابھی تو رمضان میں اتنا ٹائم ہے, تو ابھی سے ہی جاب مارکیٹ اس کے اوپر کس طرح سے ڈیپینڈ کر رہی ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے. بڑے گورنمنٹ کے ایسے ادارے ہیں جو رمضان کریم آنے سے تھوڑا دن پہلے جو ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ ویکیشن شروع ہو گئی ہے, اور رمضان کریم میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ویکیشن پہ رہتے ہیں, اور عید سے بھی 15 یا 20 دنوں کے بعد جو ہے وہ پراپرلی ساری ورک کی روٹین بنتی ہے. تو ابھی جو کرنٹلی جس ٹائم پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ رمضان کریم کی وجہ سے جاب مارکیٹ جو ہے وہ ویسے بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس 2 اہم پیرامیٹرز ہیں جاب نہ ہونے کے, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کا رسپانس کم ہونے کے. 2 بہت بڑے ریزنز ہیں. ایک یہ کہ جو کام پہلے بوسٹڈ تھے ورلڈ کپ کی وجہ سے وہ ختم ہو گئے ہیں. دوسرا یہ کہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ سستی اور شارٹیج آف ٹائم, رمضان کریم آ رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی کیا ہوتا ہے کہ کام بالکل جو ہے وہ سلو بیس پہ چل رہے ہوتے ہیں. اور تیسری اس میں ریزن میں یہ بھی ایڈ کر دوں, جن لوگوں کی جاب نہیں ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو آپ کا جو اسکل سیٹ ہے یا آپ کی جو کہہ لیں کہ جاب کیٹیگری ہے وہ اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے. فی الحال جو ہے وہ ٹیکنالوجی, ہیلتھ کیئر, اس کے علاوہ جو باقی شعبہ جات ہیں ان میں ٹھیک چل رہا ہے کام. ہو سکتا ہے کہ آپ کی جاب جو ہے وہ اس ٹائم پہ ان ڈیمانڈ نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کو رسپانس کم مل رہا ہوگا. ابھی آتے ہیں بالکل کویشچن کی طرف جو ریز کیا تھا کہ کرنٹ سچویشن کیا ہے. دیکھیں اس کا آنسر جو ہے وہ ہر بندہ اپنے حساب سے دے گا. جو بندہ جاب تلاش کر رہا تھا اس کو نہیں ملی, وہ بولے گا کہ بڑا کم رسپانس آ رہا ہے اور قطر کی سچویشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرے اینڈ پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بولیں گے یار ہمارے لیے تو ٹھیک ہی چل رہا ہے, سب ایسا ہی ہے جیسا چل رہا ہے, سب نارمل روٹین پہ آ گیا ہے. تو جو کرنٹ سچویشن کا آنسر ہے نا وہ میری طرف سے یہ ہے کہ قطر ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا. کوئی اس میں مارکیٹ کے لحاظ سے یا بزنس کے لحاظ سے مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا بہت بڑا ڈاؤن فال آیا ہوگا جس طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں. اور جن کو یہ کنفیوژن ہے کہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے, تو ان کے لیے آنسر یہ ہے کہ فی الحال رکیں, رمضان کریم کے بعد دوبارہ سے اپنی اسکل سیٹ جو ہے وہ ری ایویلویٹ کریں, مارکیٹ کا تھوڑا سا جو ہے وہ ایکسپوجر لیں. اس کے اوپر بھی میں نے کچھ ویڈیوز بنا دی ہیں آلریڈی, وہ بھی آپ کی ہیلپ کر سکتی ہیں. تو جو چیز مارکیٹ میں ان ڈیمانڈ ہے وہ چیز چلے گی. اگر کوئی چیز ان ڈیمانڈ نہیں ہے تو آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جاؤ, اس کا رسپانس آپ کو نہیں ملے گا. تو اگین جو اب میرا آنسر ہے وہ میں دوبارہ سے ریپ اپ کر دیتا ہوں کہ قطر کی سچویشن بہت اچھی ہے, جو مارکیٹ بھی ٹھیک ہے, کاروباری لحاظ سے بھی ویسا ہی ہے جیسا چلنا چاہیے. اب ڈیسائیڈ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ سرچ کرنا ہے کہ آپ کی جو اسکل سیٹ ہے جو آپ لے کے آنا چاہ رہے ہو یا آپ لے کے آ چکے ہو, اس کی قطر میں فی الحال ڈیمانڈ کیا چل رہی ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے. بی پازیٹیو, اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں.
اور اگر آپ قطر میں ہیں تو تھوڑا سا صبر سے چلیں، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کی جاب ضرور ہو جائے گی۔ اور تو دعاؤں میں یاد رکھیے، چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، اس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں آئے گا، لیکن میرے یوٹیوب کے الگوریتم کو بڑی ہیلپ ملے گی میرے چینل کو اوپر لانے میں۔ تو یس، آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔